السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے۔ بندہ یہ نیت کرے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو لائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے مطالبہ ہے پورے دین پر چلنے کا۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں آ جاؤ۔ تو بندہ سب سے پہلے نیت کرے۔ اسی لیے دین کے 5 شعبے علماء نے لکھے ہیں۔ ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاقیات ہیں۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی آداب پر آئے، اسی نسبت پر یہ عنوان شروع کیا گیا تھا، جس کے 3 حصے ہیں۔ ایک عبادات ہیں، ایک معاشرت ہے، ایک معاملات ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات سے متعلق کچھ آداب کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی سے متعلق کچھ آداب کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آج سے کچھ مجلسوں میں معاملات کے آداب کا مذاکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ برکت یہی ہے کہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں اور عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ معاملات کے آداب۔ اسلام میں معاملات کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ معاملات کی صفائی، اس کے بارے میں جتنی اہمیت اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہے، اتنی ہی کوتاہیاں ہمارے اندر نظر آتی ہیں۔ عبادات کے اعتبار سے بعض مرتبہ بڑی پابندی نظر آتی ہے، اہمیت ہے ہمارے پاس، لیکن معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے ہمارے پاس بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کا ایک واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں، جس واقعے کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاملات کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اس موقع پر صحابہ کو جمع فرمایا، اور اس موقع پر فرمایا، دیکھو ایک اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا آیا ہے،
اور میں نے اللہ کے پاس جانا منظور کر لیا ہے۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں پر اس لیے جمع کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ لیا ہو اور ادا کرنا بھول گیا۔ فرمایا اپنے کبھی مجھ سے مانگ لو، اگر کوئی مانگے گا تو میرے دل میں کوئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئے گی، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ امت کے سامنے یہ عمل پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، دیکھیں، اصل میں آپ امت کے سامنے معاملات کی صفائی کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ معاملات کیوں، اس لیے کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ مجھ پر کسی کا حق نہ رہے۔ شہید کا مقام کتنا بڑا ہے کہ بدن سے قطرہ جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب شہید اس حال میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے دیکھ تیرا مقام تو جنت ہے، لیکن تیرے پاس کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، سب سے پہلے اس حق کے بارے میں معاملہ صاف کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کسی ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض رہ گیا ہو۔ یہ آپ امت کو بتا رہے ہیں کہ آدمی دنیا میں زندگی ایسے گزارے کہ میرے پاس کسی کا حق نہ ہو، تاکہ دنیا سے میں جاؤں تو کوئی یعنی کسی کا حق مجھ پر نہ رہے۔ یہ اصل تقویٰ ہے۔ اسی لیے معاملات کی صفائی جو ہے نا، یہ بہت بڑا شعبہ ہے اور اس کے لیے بڑے ایمانی طاقت کی ضرورت ہے، بہت بڑے ایمان کی، کیونکہ اس میں مال انوالو ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 درہم میں آپ سے لینا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھ سے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جھٹلاتا نہیں، مجھے بس یاد دلاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے ایک مرتبہ ایک فقیر آیا تو آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو 3 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے لے لینا، اور آپ نے وہ 3 درہم اس غریب کو، اس فقیر کو دے دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 درہم ان کو واپس کیے۔ دوستو، یہ عمل، یہ اسوہ نمونہ ہے کہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے معاشرت جو ہے، معاملات، یہ بڑے اہم شعبے ہیں، یہ بڑے اہم شعبے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا ایک شعبہ ایمانیات ہے، عبادات ہیں، لیکن امت کو، جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جن شعبوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ معاملات اور معاشرت اور اخلاق ہے۔ اللہ کے بندوں کا ہماری عبادت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آدمی دھوکے میں آتا ہے کہ اپنی نماز پر، اپنی تسبیحات پر اس کی نگاہ چلی جاتی ہے اور معاملات سے، معاشرت سے نگاہ ہٹ جاتی ہے۔ 3 شعبے ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان 3 شعبوں سے امت کا واسطہ دنیا والوں سے پڑتا ہے، اور یہی 3 شعبے ہیں جس نے غیروں میں اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی، مسلمانوں کی معاملاتی زندگی، مسلمانوں کی اخلاقی زندگی، جب یہ صحیح ترتیب پر آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے کریں گے، لوگوں کے قلوب پلٹیں گے۔ اسی لیے معاملات، معاشرت کے معنی ہے رہن سہن۔ ہمارا رہن سہن کیسے ہو لوگوں کے ساتھ۔ معاملات کہتے ہیں لین دین،
اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ یہ دنیا کا نظام ہی ایسا ہے، یہاں اللہ نے ایک کو دوسروں کی ضرورت سے جوڑا ہے، ایک کی ضرورت دوسروں کے ساتھ، تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات ہوتے رہتے ہیں، مالی لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت کے اعتبار سے، قرض لینے کے اعتبار سے، ہدایے کے اعتبار سے، کرائے لینے کے دینے کے اعتبار سے، کسی کی چیز استعمال کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا آداب بتائے ہیں، اور یہ بڑا اہم رکن ہے اسلام کا، اور اس شعبے کی صفائی اور اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی خرابی کا اثر جو ہے ہماری عبادات کی قبولیت پر پڑتا ہے۔ جی، بڑی محنت سے آدمی جو ہے فجر پڑھتا ہے، بڑی محنت سے آدمی ہزاروں ڈالر خرچ کر کے حج پہ جاتا ہے، لیکن معاملات کی خرابی اس کی عبادتوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، مگر معاملات کی خرابی کی وجہ سے ان کے کھانے، ان کے پہننے میں حرام شامل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے ان کی دعا قبول ہوگی، کہاں سے ان کی پکار قبول ہوگی؟ اسی لیے دوستو کہ معاملات، عبادت میں کوتاہی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس کی قضا ہے، اس کی تلافی ہے۔ فجر کی نماز کسی کی چھوٹ جائے تو قضا پڑ سکتا ہے، بیمار ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اگر کسی سے مالی معاملات میں گڑبڑ ہو جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، صاحب حق سے معافی مانگے۔ بھئی میں نے آپ سے امانت لی تھی، وہ امانت میں خیانت کر دی، میں نے قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا۔ معاملات کی کتنی خرابی کیوں نہ ہو، وہ عبادات سے ادا نہیں ہو سکتی۔ عبادات آدمی سوچتا ہے عمروں سے، تہجد سے، دعاؤں سے میں اپنی جو ہے معاملات کے بگاڑ کو دور کر لوں گا، نہیں۔ معاملات اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی۔ پچھلے زمانوں میں ایک قوم گزری ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، زبردست اللہ نے ان کو تجارتیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان سے ایک چیز کا مطالبہ کیا اور ان کو سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام، اور وہ پیغمبر آ کے کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے معاملات کو صاف کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، وزنوا بالقسطاس المستقیم، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ تو لیکن قوم نے کیا کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہی کو ڈرایا، کہنے لگے کہ آپ ہماری پرائیویسی میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ بات شعیب علیہ السلام سے کہی، بھئی آپ نا عبادات کی بات کرو، یہ ٹاپک پہ کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے بزنس پر، ہماری تجارتوں پر، ہمارے مال پر، اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ دوستو آج یہی ہے، معاملات کا شعبہ اتنا ایک یعنی چھمبا ہو گیا ہے کہ اس کے بارے میں نہ ہم توجہ دیتے ہیں، نہ اس کے بارے میں ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے، اور جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا اس پہ بھی یہ بھی ہے کیا؟ جس گناہ کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر پکڑ آئی، آج کیا ہمارے ماحول میں، معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ یہ امت باقی ہے۔ ناپ تول، حقوق کی کمی، مالیات کی گڑبڑی، یہ سب جو ہے آج امت میں ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے
وہاں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ مطففین ہے. اس سورت میں ان کو یہی پیغام دیا گیا، دیکھو تم اپنے معاملات کی صفائی کر لو، کسی کا حق نہ مارو. بس مدینے والوں نے اس کو ایسے اپنی زندگی میں لیا کہ بس انہوں نے طے کیا کہ ہم ہمیشہ انصاف کریں گے، احسان کریں گے. اللہ پاک نے وہ مالیات کی برکتیں عطا فرمائی. اسی لیے جہاں مالیات میں، معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، اللہ پاک محتاجگی کا عذاب لاتے ہیں. آدمی کے پاس کروڑوں کروڑوں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، ایک عجیب سی دلوں کے اندر فقر ہوتا ہے. ایک عجیب، یہ دلوں میں فقر جو ہے مالیات کی وسعت کے باوجود، یہ اشارہ ہے کہ مالیات کی برکتیں اڑ گئی ہیں. اور مالیات کی برکتیں اس لیے اٹھی ہیں کہ معاملات میں گڑبڑ ہوئی ہے. اسی لیے کمانے میں جب ہم تقوی لائیں گے، کمانے میں جب ہم تقوی لائیں گے، وہ تقوی کی برکتیں اللہ ہمارے مالوں میں لائیں گے. اسی لیے زیادہ کمانا برا نہیں ہے، لیکن کمائیاں ایسی ہوں کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. کمائیاں ایسی ہو کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس کمائی میں تقوی والی برکت لائیں گے. بڑے بڑے تاجر کیسے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کا اثر صرف ان کی عبادات پر نہیں تھا، بلکہ ان کے معاملات کے، ان کی کمائیوں کے شعبوں پر بھی تھا. حضرات صحابہ کیسے محتاط ہو کر، کیسے. اس لیے دوستو ہمارا ایمان ہمیں رہبری کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل دین ہمیں دیا ہے، ایک مکمل زندگی، مکمل دین، اور جس میں ہم دیکھیں سب سے بڑا ایک بڑا شعبہ ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اگر وہ شریعت سے، سنت سے اگر ہٹ کر ہیں، پھر وہ گڑبڑ ہوگی. صحابہ میں، ہمارے سلف صالحین میں، ہمارے اکابر میں اس کا بڑا اہتمام تھا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر آئے تاکہ حضرت سے دعا کرائیں. تو حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے پوچھا ان کی عمر کیا ہے، اس بچے کی عمر کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کی عمر جو ہے 13 سال ہے. اچھا. تو حضرت نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے ان کی ٹکٹ کٹوائی ٹرین میں آتے ہوئے؟ کہنے لگے ہاں. کتنی کٹوائی؟ انہوں نے کہا میں نے آدھی ٹکٹ کٹوائی. تو حضرت نے فرمایا 13 سال کے لیے تو پوری ٹکٹ ہوتی ہے، 12 کے لیے تو آدھی ہوتی ہے، یہ 13 کے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ 12 کا ہے، دیکھنے میں یہ 12 کا ہی لگتا ہے اصل میں 13 کا. حضرت بڑے ناراض ہوئے. فرمایا آپ کو تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ نے تصوف کو سمجھا ہی کیا؟ بیعت کا مقصد، اصلاح کا مقصد کیا ہے کہ صرف تسبیح تلاوت نہیں. حضرت بڑے ناراض ہوئے اور وہ بہت شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. اسی لیے ہمارے مشائخ نے، اسلاف نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ معاملات بالکل صاف صاف رکھیں. اس کی بڑی برکتیں ہماری عبادت پر، ہمارے ذاتی زندگی پر، ہماری نسلوں پر بھی پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے میں
یہ بات اس لیے اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس شعبے کی اہمیت کو ہم سمجھے کہ معاملات اسلام میں کتنے اہم ہیں، اس کی صفائی کا کتنا اثر ہماری عبادتوں پر، ہماری زندگیوں پر، ہمارے آپس میں کتنا پڑتا ہے۔ گھر میں باپ بیٹے ہیں، معاملات میں صفائی ہو، کاروبار کرتے ہیں باپ بیٹا مل کر، معاملات میں صفائی ہو، دو بھائی آپس میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، معاملات میں صفائی ہو، میاں بیوی کوئی ان کے درمیان کوئی مالیات کا معاملہ ہے، صاف ہو، ملکیت طے ہو، معاملہ صاف ہو، اس کی سب سے بڑی برکت دل صاف رہیں گے۔ دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ دو بھائیوں کے دلوں میں بدگمانی کیوں ہے؟ آج تو بیٹے کے دل میں باپ کے خلاف بدگمانی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کاروبار میں جو بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو خود پتا نہیں کہ یہ میں پارٹنرشپ ہوں یا میں والد کی مدد کر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ گھر میں جو ہے والد کا کاروبار ہوتا ہے، بڑا بیٹا اس میں شامل ہو گیا، اب شامل ہوئے چل رہے ہیں، خرچے سارے اسی میں نکل رہے ہیں، تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملہ صاف کرے۔ بھی تمہاری حیثیت یہاں پر یہ ہے کہ تم اپنے والد کا تعاون کر رہے ہو اور تمہیں اتنا، یا تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اس میں شریک ہو، تمہیں اپنے پارٹنر ہو۔ جب تجارتیں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار بڑھ جاتا ہے، تو پھر جب باتیں سامنے آتی ہیں یا والد کے انتقال کے بعد یہ مسائل جب سامنے آتے ہیں تو کتنے مسائل، کتنی شکایتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں، دلوں میں بدگمانیاں، جھگڑے، اختلافات، یعنی یہ چیزیں جھگڑوں تک لے کے چلی جاتی ہیں، بھائی سے، باپ بیٹے سے، بلکہ بعض دفعہ تو میاں بیوی کے درمیان۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات صاف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتایا ہے کہ معاملات صاف کرو، معاملات صاف کرو، ایسا معاملہ کہ جو بالکل لکھا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت الدین، وہ معاملے کی آیت ہے کہ اس میں لکھو ایک دوسرے سے، دل صاف رہیں گے، برکتیں ہوں گی، مالیات میں برکتیں، آپس میں محبتیں۔ دوستو یہ دین کا شعبہ ہے، دین صرف تلاوت، تسبیحات اور ذکر اور یہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے خط لکھا، حضرت معمولات جو آپ نے بتائے تھے تسبیحات کرنے کے، ذکر کرنے کے، اس میں بڑی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، معاف فرمائے، دعا فرمائے۔ تو حضرت نے کیا لکھا؟ اور میں معمولات کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، دیکھو جتنا ہو سکتا ہے اہتمام سے کرو، مگر معاملات کی درستگی کا اہتمام زیادہ کرو۔ ایک ہے معمولات ہوتے ہیں آدمی کے، دیکھیں دعوت و تبلیغ کے معمولات ہیں، مہینے میں 3 دن لگنے ہیں، روزانہ گھنٹے لگنے ہیں، مشورہ ہونا ہے، اور تصوف کے معاملات ہوتے ہیں کہ بھی تلاوت کا، ذکر کا، تسبیحات کا آدمی ایک اپنا معمول بناتا ہے، اس پر نگاہ جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہماری نگاہ ہمارے معاملات پر ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ فضائل کی کتابیں لکھو، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اور ان کی تاکید پر حضرت شیخ نے کچھ کتابیں لکھی، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل نماز، اس حکایات صحابہ، جس کو پڑھنے سے جو ہے آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا۔ تو ماشاءاللہ یہ کتابیں بڑی مطلب آج کل ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ رکھا ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عمل کی طرف آدمی کا دل متوجہ ہوتا ہے۔
تو حضرت نے فضائل کی کتابیں لکھوائی اور نگرانی کرتے رہے، دیکھتے رہے. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کو اور 2 کتابیں لکھنے کا حکم دیا تھا. ایک فضائل انفاق، خرچ کرنے کے فضائل، جس کو ہم فضائل صدقات کہتے ہیں. یہ کتاب بڑی، اس کو آپ تنہائی میں پڑھیں. اس کے 2 حصے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق، صلہ رحمی سے متعلق، مالیات سے متعلق. اس میں بڑی تربیت، بڑی ہماری تربیت ہے اس کے اندر. تو حضرت نے وہ لکھی. اور دوسری کتاب فضائل تجارت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت سے لکھوائی تھی، فضائل تجارت. لیکن وہ فضائل تجارت جو ہے حضرت لکھتے رہے، لکھ کر مکمل کیا. جب اس کو دکھانے کے لیے حضرت نظام الدین جب تشریف لائے تو حضرت بہت سخت بیمار تھے، تو وہیں پہ رکھ دیا کتاب. کہنے لگے کہ جب حضرت کی طبیعت اچھی ہو جائے تو حضرت کو یہ دکھا دو. تو حضرت اسی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی طبیعت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت نے نظر ثانی نہیں فرمایا اس پر. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی ہیں تاکہ امت پڑھے اور پڑھ کر ان کے اندر عمل آئے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے معاملات بھی درست ہوں. میں فضائل تجارت چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. سوچے امت کی کتنی بڑی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب حضرت نے لکھوائی. سر اور بھی حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے، معارف الحدیث. اس کی 7ویں جلد میں معاملات اور معاشرت، اس بارے میں بھی وہاں بھی حدیثیں جمع کی. تو ہمارے اندر یہ چیز جو ہے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے معاملات جو ہے بالکل صاف ستھرے ہوں. معاملات بالکل صاف ستھرے ہوں. معاملات کے بارے میں ایک حدیث یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ایک اصول دیا، دیکھیں آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. انا زعیم ببیت فی ربط الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. کیسا، یعنی اس حدیث کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ اس خوشخبری کو لینے کا زندگی میں کتنا موقع ہمیں ملتا ہے. صبح سے شام تک کئی مرتبہ موقع. کیا حدیث کیا ہے؟ انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں گھر دلانے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت میں گھر دلانے کی اس شخص کے لیے. کون ہے وہ شخص؟ ترک المراء ولو کان محقا. جو جھگڑا چھوڑ دے، حق چھوڑ دے، اپنے حق پر رہتے ہوئے. دنیا کا مزاج یہ ہے کہ حق وصول کرنا ہے، اور وصول کرنے کے لیے بندہ لڑتا بھی ہے، عدالتوں میں بھی جاتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا، ایک سنت، ایک عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس پر اگر عمل ہو جائے تو ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں، کتنے مقدمے عدالتوں سے بری ہو جائیں. بس اس میں کیا ہے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. میں اپنا حق چھوڑ دوں، میں اپنا حق معاف کروں، حق ادا کرنے والا بنوں. کسی کا حق میرے ذمے ہے، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دو، لیکن میں اپنا حق ادا کرنے والا بنوں. دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کروں کہ وہ معاف کر دیں، میں معاف کرنے والا بنوں. اسی لیے دوستو معاملات، جیسے میں نے عرض کیا کہ دین میں معاملات کے صفائی کا بہت اہتمام ہے. اور واقعی اس میں چونکہ مال شامل ہوتا ہے لین دین میں، اس کے لیے بڑا زبردست ایمان، بڑا زبردست تقوی چاہیے. آدمی سوچے
معاملات کی اصلاح پر کیا فائدے ہیں ہمارے؟ دنیا میں مالیات کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، ظاہری اعتبار سے تھوڑا سا کم نظر آئے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں دو باتیں فرمایا کرتے تھے، اپنی کمائی میں دو چیزیں لاؤ، ایک تقوی لاؤ، ایک صبر لاؤ۔ اپنی کمائی میں تقوی لاؤ اور اپنی کمائی میں صبر لاؤ، پھر دیکھنا کہ اللہ پاک وہ کمائی کو کیا کریں گے، اس میں برکت بھی دیں گے اور وہ کمائیاں ہدایت کا ذریعہ بنیں گی۔ تجارتیں ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی۔ مسلمان جو ہے تجارتوں کو لے کر چائنا میں گئے اور وہاں پر جو ہے نا تجارت اس طریقے سے کیا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ان کی تجارت ہدایت کا ذریعہ بن گئی، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہماری عبادتوں سے لوگوں کو کوئی واسطہ نہیں پڑتا، ہاں عبادت کرنے والا دھوکے میں آتا ہے کہ لوگ میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، اس سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ اسی لیے صاف صاف آدمی یہ سوچے کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے۔ تو میں نے عرض کیا کمائیوں میں تقوی، کہ بھئی کہ احتیاط سے کمانا، احتیاط سے کمانا، کسی کا حق نہ دبے۔ کیا ہوگا؟ تقوی پر جو وعدے ہیں وہ اللہ دیں گے۔ کیا سب سے پہلا وعدہ؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کتنی بڑی آسانی اللہ لائیں گے، سبحان اللہ۔ سوچیں يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے سارے کام آسان، سارے کام آسان۔ جب کمائی حرام پر آ جاتی ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، معیشتاً ضنکا، کہ زندگی تنگ ہو گئی، زندگی تنگ ہو گئی۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے کمائیوں میں صبر لانا۔ صبر کا کیا مطلب؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی صبر ہر لائن کا صبر ہے، اخلاق کا صبر ہے، عبادات کے لائن کا صبر ہے، مالیات اور کمائیوں کا، معاملات کا صبر کیا ہے؟ بندہ اللہ کے حکم کا پابند بن جائے، حرام راستے سے، حرام طریقے سے، ناحق طریقے سے زیادہ مل رہا ہو اس کو چھوڑ کر حق والے طریقے سے کم مل رہا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر وراثت میں ذرا سا گڑبڑ کریں گے تو زیادہ مل رہا ہے، وراثت میں اگر بہن کا حق اگر رکھ لیا تو زیادہ ہو گیا، لیکن صبر کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو تھوڑا رکھنا ہے، جس حق ناحق طریقے سے زیادہ مل رہا ہو اس سے اپنی حفاظت کر کر حق طریقے سے، صحیح طریقے سے کم مل رہا ہے اس کو لے لوں۔ پھر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ وہ کمائیوں میں نور، وہ مال میں نور عطا فرمائیں گے، اسے سکون رہے گا، اس کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اس کی دعاؤں میں قبولیت، اس کی اولاد میں وہ نیکی کے اثرات، اور اللہ پاک راستے کھولیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، کہ اپنی کمائیوں کو صبر پر، تقوی پر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے غیب کے دروازے کھولیں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے کھولا۔ بھائیوں کے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، صبر اور تقوی۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بھائیوں کے ظلم پر صبر کرتے رہے اور زلیخا کے معاملے میں تقوی اختیار کیا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں۔ کہیں بھی ہم کوئی بھی رہیں، حرام آمدنی کے ہزاروں دروازے کھلے ہیں ہمارے سامنے، ہزاروں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گناہ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمت کی، بھاگے وہاں سے۔ اسی لیے دوستو احتیاط کے ساتھ کہ میرا کھانا، میرا کپڑا، میری کمائی، یہ سب کا سب، یہ اصل چیز ہمارا جو ہے نا صحیح ہو جائے، پھر ہماری دعاؤں میں قبولیت، پھر ہماری نمازوں میں، نمازوں کی برکت، اثرات۔ ایک ہی چیز حضرت
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت ایک مرتبہ جو ہے کہیں سفر کے لیے گئے، تو وہاں سے جب حضرت واپس آ رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن میں ایک صاحب جو ہے ایک ہدیہ لا کر پیش کیا، اور ہدیہ جو ہے وزنی تھا، تو حضرت نے فرمایا اس کا ویٹ کراؤ، اور اس کا ویٹ کرا کے جو اس کی قیمت ہوتی ہے کٹوا دو۔ تو وہ صاحب جو ہدیہ دینے والے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ جو ٹرین کا جو ٹکٹ چیک کرتا ہے اس سے میرا تعلقات ہیں، میں کہہ دوں گا کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں کہہ دوں گا کوئی فکر نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے آگے جانا ہے۔ تو صاحب کہنے لگے نہیں وہ آدمی جو ہے نا جو ٹکٹ چیک کرتا ہے وہ آگے والے سے بھی کہہ دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے اور آگے جانا ہے۔ تو صاحب پوچھنے لگے آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ ایک درہم کے بدلے میں کتنی مقبول نمازیں دینی پڑتی ہیں، آدمی کو احساس ہو تو پھر آدمی جو ہے نا بچے گا۔ اسی لیے یہ معاملات جو ہے نا آداب معاملات یہ بڑے اہم معاملات کہ ہم آپس میں قرض لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ امانتیں رکھواتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال ہم کیسے کریں، یہ کچھ اور ہمارے آپس میں بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ہماری مشترکہ چیزوں میں کیسے ہم اس چیز کو کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ ہے چھوٹی چیز لیکن چھوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے، یہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ حدیث لکھنے کے لیے کسی سے پین مانگا، وہ واپس کرنا بھول گئے تو سفر آگے نکل گیا، وہ آگے چل کے یاد آیا میں نے تو ان کو وہ پین واپس کرنا بھول گئے، انا للہ پڑھی۔ اس وقت شاگردوں نے کہا حضرت یہ تو صرف قلم ہے نا، یہ بات نہیں نا ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے، ارے یہ تو صرف یہ نہیں، یہ تو قلم ہے۔ فرمایا قیامت کے دن پتا چلے گا ایک قلم کے بدلے میں کتنی نمازیں دینی پڑیں گی۔ اسی لیے دوستو حقوق معاملات کی صفائی کیا ہے، ہمارے عملوں کی حفاظت کرتی ہے، معاملات کی صفائی ہمارے دین کی حفاظت کرتی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جو دین عبادات کے راستے سے زندگیوں میں آتا ہے، معاملات کی خرابی کی وجہ سے وہ زندگیوں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ روزہ رکھے، عمرہ کیے، حج کیے، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے معاملات میں گڑبڑ ہوئی، کیا ہوا؟ بس ادھر سے پورا نکل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں ایک ایک عنوان پر، جیسے ہم نے معاشرت کے آداب میں ایک ایک چیز ہم نے لی تھی، تو آج کی مجلس میں صرف یہی بتانا مقصد ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر کھولے کہ معاملات کی صفائی، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ معاملات کا مطلب میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، بس میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے، میں ایسے زندگی گزاروں، بس اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو معاملات کی صفائی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ایک ایک عنوان پر ہم مذاکرہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔